ویلکم بیک خواتین و حضرات. آ گیا ہے وہ سیگمنٹ جس کا آپ کو شدت سے انتظار تھا کہ آپ کے خوابوں کی جو تعبیر ہے وہ آپ کو بتائی جائے. تو اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب محسن احسن بلالی صاحب. آپ نعت خوان ہیں اور آج ہم آپ سے حمد باری تعالیٰ بھی سنیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں جنہوں نے مجھے اور آپ کو خوابوں کی تعبیر بتانی ہے، بہت ہی ہمارے پیغام ٹی وی کے سکرین کی رونق ہیں اور آپ سب جانتے ہیں جناب الشیخ ابن یوسف المعبر. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ آپ کی تشریف آوری کا بھی شکریہ. آمین. پہلے ہم حمد باری تعالیٰ سن لیتے ہیں اور پھر خوابوں کی جانب آتے ہیں. جی محسن بھائی جان ہمیں حمد باری تعالیٰ سنائیے. میرے اللہ ہر جگہ نظارے تیرے نے، میرے اللہ ہر جگہ نظارے تیرے نے، اے زمین آسماں ستارے تیرے نے، اے زمین آسماں ستارے تیرے نے، میرے اللہ ہر جگہ نظارے تیرے نے، اے زمین آسماں ستارے تیرے نے، سب دیاں سندا ہر دم اللہ، سب دیاں سندا ہر دم اللہ، بے شک ہر کم کردہ اللہ، بے شک ہر کم کردہ اللہ، دس دے پے قرآن دے سپارے تیرے نے، دس دے پے قرآن دے سپارے تیرے نے، اے زمین آسماں ستارے تیرے نے، میرے اللہ ہر جگہ نظارے تیرے نے، میرے اللہ ہر جگہ نظارے تیرے نے، اے زمین آسماں ستارے تیرے نے، شارگ تو ہے نیڑے اللہ، شارگ تو ہے نیڑے اللہ، شارگ تو ہے نیڑے اللہ، سب دا رازق داتا اللہ، سب دا رازق داتا اللہ، امیری تے فقیری دے ونڈارے تیرے نے، امیری تے فقیری دے ونڈارے تیرے نے، اے زمین آسماں ستارے تیرے نے، میرے اللہ ہر جگہ نظارے تیرے نے، میرے اللہ ہر جگہ نظارے تیرے نے، اے زمین آسماں ستارے تیرے نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک یہ سب نظارے رب دینے ہیں، تخلیقات خوبصورت. خواتین و حضرات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس قدر خوبصورت یہ کائنات ہمارے لیے اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں، اس کا شکر ادا کریں، اس کی تسبیح بیان کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. خوابوں کی جانب بڑھتے ہیں اور ان کی تعبیر جانتے ہیں. جی شیخ، خواب آپ کے سامنے شیئر کروں میں. ایک غیر شادی شدہ مرد ہیں، 30 سال ان کی عمر ہے. کہتے ہیں خواب دیکھا ہے کہ ہمارے گھر کے کمرے اور واش روم میں انسانی فضلہ پڑا ہوا ہے ہر جگہ پہ، اور مجھے گھن آتی ہے. میں اپنی والدہ کو کہتا ہوں کہ میں اس کو صاف کر دیتا ہوں. والدہ کہتی ہیں کہ نہیں میں اس کو صاف کر دیتی ہوں، لیکن کہتے ہیں کہ شاید میں نے ہی اس کو صاف کیا اور پانی وغیرہ بہا دیا. پھر جمعہ کی نماز کے لیے مسجد جاتا ہوں، بارش بھی ہو رہی ہے، مسجد میں بھی انسانی فضلہ دیکھتا ہوں، یا مسجد کے واش روم کے پاس نماز ادا کرتا ہوں، ادھر بھی انسانی فضلہ نظر آتا ہے. تو اس کی تعبیر جاننا چاہ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواب کی تعبیر کے علم میں جو انسانی فضلہ ہوتا ہے وہ رزق اور دولت ہوتا ہے، مال ہوتا ہے، پرموشن ہوتی ہے، ترقی ہوتی ہے. اللہ. تو ان کے مالی معاملات میں پرابلمز موجود ہے، زندگی میں خوشیاں خوشحالیاں موجود نہیں ہیں. اوکے. اور یہ اس خواب کے ذریعے اللہ رب العزت اس کو یہ حوصلہ دینا چاہتے ہیں کہ آگے آپ کے مالی معاملات بہتر ہوں گے، اور پھر اس کی دین کے ساتھ اٹیچمنٹ بھی نظر آ رہی ہے مسجد میں، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی وجہ سے بھی جب یہ مسجد میں گئے ہیں، گھر میں جو جیسے یہ والدہ کی خدمت یہ کرنے والے ہیں،
تو اس کے بدلے میں ان کو اللہ رب العزت رزق دے گا. سبحان اللہ. پھر اللہ کے ساتھ ان کا رجوع اور اللہ کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ، جو مسجد میں گئے تو وہاں بھی فضلہ دیکھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ رجوع کرنے میں، ریلیشن شپ بڑھانے میں بھی ان کو اللہ تعالیٰ رزق دے گا، خوشحالیاں دے گا. اپنی ان کی زندگی میں ایک نئی شروعات کا آغاز ہوگا، مالی لحاظ سے، پروموشنز کے لحاظ سے. ماشاءاللہ. تو یہ سب کچھ آ رہا ہے ان کے خواب کی تعبیر میں. یہ بہت اچھی خواب ہے یہ الحمدللہ. ان کے لیے بہت زیادہ اس میں مبشرات ہیں. سبحان اللہ. مبشرات اس کو کہتے ہیں جو خوشخبریاں ہوتی ہیں. تو جو خوابوں کی تعبیروں کا علم ہے، اس کے اندر جب ہم خوابوں کو دیکھتے ہیں تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. اما ان اللہ سبحانہ وتعالی یحذرک عن شیء، یا تو اللہ رب العزت کسی نہ کسی چیز سے تنبیہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ نہیں کرو، ایسا نہیں کرو، یہ نہیں کرو، صحیح، آگے کچھ برا آنے والا ہے، اس کے لیے SOPs اختیار کرو. ٹھیک ہے. اور یا پھر انہ سبحانہ وتعالی یبشرک بشیء، یا پھر اللہ رب العزت کسی چیز کی خوشخبری دے رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور وہ جو خوشخبری ہوتی ہے اس کے بارے میں حدیث پاک میں جو آتا ہے وہ مبشرات ہوتا ہے، اور یعنی خوشخبری والی چیزیں. تو اس خواب میں یہ خوشخبری ہے اس کے لیے، اس کی زندگی میں اور بہتری آنے کی، مالی معاملات مستحکم ہونے کی، یہ ساری خوشخبریاں اس خواب کے اندر آ رہی ہیں اس کے لیے. زبردست. انہیں بس اللہ سے اپنا تعلق، ریلیشن اور بہتر کرنا اور بہتر کرنا چاہیے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ایک شادی شدہ خاتون ہیں، 2 بچے ہیں اور 34 سال ان کی عمر ہے. کہتی ہیں میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ میں کنگھی کر رہی ہوں اور کنگھی کے ساتھ سر کے ایک طرف کے بہت زیادہ بال ٹوٹ جاتے ہیں ایک طرف کے، اور میں اپنی بیٹی کو بولتی ہوں کہ ان بالوں کو اندر رکھو، ان کو ہم بیچ دیں گے. جی. اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ جو خاتون ہے اس کو ایک پرابلم ہے، وہ شو ہو رہی ہے اس کے اندر. اچھا. وہ جو پرابلم ہے، اس کا جو دماغ ہے نا، اس عورت کا جو دماغ ہے، اس کے کچھ حصے میں کچھ نہ کچھ بلاکیج ہے، اور اس بلاکیج کو اگر یہ چیک کرنا چاہتی ہیں، میں ان کو طریقہ بتا دیتا ہوں. اور اس کی وجہ سے ان کو سر درد بھی ہوتی ہے، اور یہ مینٹلی طور پر کئی دفعہ اپسیٹ بھی ہوتی ہیں. اگر یہ اس بلاکیج کو چیک کرنا چاہتی ہیں جو میں نے بولا ہے، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ یہ اپنا ایک نتنا بند کر کے دوسرے ہاتھ کو یہاں سامنے رکھ کر باہر سانس پھینکیں اور اس کا پریشر چیک کریں. پھر دوسرے کا چیک کریں اسی طرح ہی. ان کو یہ نظر آئے گا کہ اس میں سے ایک نتنے کا پریشر کم ہے، صحیح، سانس لینے کا پریشر کم ہے. جب یہ لیں گی، جب اس طرح کا جو میں بتا رہا ہوں اس طرح کریں گی، تو ان کے سامنے وہ کلیئر ہو جائے گا کہ جو محبت صاحب نے کہا ہے وہ ان کو نظر آئے گا. ٹھیک ہے. اس کا رزلٹ ان کو نظر آئے گا. تو اس سلسلے میں ان کو علاج کروانا چاہیے. صحیح. یہ کوئی بہت پریشانی کی بات نہیں ہے. میں اس کا علاج کرتا ہوں ویسے، ماشاءاللہ. جو میں سیشن لیتا ہوں لوگوں کے، بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے بچوں کی ہڈی جو ہے نا، وہ چھوٹے بچوں کی ہڈی، 8 سال 9 سال کے بچے ہوتے ہیں، ان کی ہڈی ٹیڑھی ہوتی ہے یہاں سے، اور ان کے والدین یہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ چڑچڑا پن اس کے اندر آ جاتا ہے، بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے، بہت زیادہ. تو وہ غیر محسوس طریقے کے ساتھ ان کے سانس میں تنگی چل رہی ہوتی ہے ایک نتھرے میں، اور اس کی وجہ سے وہ چڑچڑے پن کا شکار ہوتے ہیں. میں پھر جو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ 17 سال کی عمر کے بعد ہم آپریٹ کریں گے. اوکے. آپ کو پتہ ہے نا، وہ 17 سال سے پہلے نہیں کرتے، جی. کیونکہ جو گروتھ پوائنٹ ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اور پھر ڈاکٹروں کو اس چیز کا خطرہ ہوتا ہے کہ چہرے کے اعضاء کی جو بڑھوتی ہے وہ کہیں رکنا چاہیے. وہ اگر ناک کی رک گئی تو چہرہ باقی بڑا ہو جائے گا، تو ناک چھوٹا رہ جائے گا، جس کی وجہ سے وہ 17 سال کی عمر تک اس کو ڈیلے کرتے ہیں. صحیح. تو بچہ اس سچویشن میں غصے کا اور چڑچڑے پن کا شکار ہوتا ہے. وہاں پھر اللہ کے فضل اور اس کے کرم کے ساتھ میں اس چیز کا پھر علاج کرتا ہوں. ماشاءاللہ. جو اس خاتون کی جو پرابلم ہے اس کا علاج بھی میں کرتا ہوں. لیکن ان کو اس سلسلے میں غور و فکر کرنا چاہیے. اگر یہ واقعی یہ پرابلم موجود ہے تو اس کا ازالہ کرنے کے لیے جو کچھ یہ کر سکتی ہیں ان کو کرنا چاہیے. جی بہتر. اور پھر یہ تھوڑا سا وہ جو بلاکیج ہے اس کی وجہ سے کچھ یہ جیسے خیالی خواب نہیں ہوتے، ایک چیز سے کوئی بینیفٹ حاصل نہیں ہو سکتا، جی، اس کے باوجود یہ سوچ رہی تھی ایک نکارہ چیز کو کہ شاید اس سے مجھے کو بینیفٹ ملے گا. صحیح. تو وہاں سے کیا بینیفٹ مل رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں. یہ کیا کہہ رہی ہیں اپنی بچی کو؟
یہ بالوں کو جو اترے ہوئے بال ہیں اس کو سنبھال لو، ہم بیچیں گے، ہم اس کو بیچیں گے۔ اس کا مطلب کہ ایک ایسی چیز پر اپنی امیدیں جما رہی ہیں جہاں سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ بہتر، یہ ہے اس خواب کی تعبیر، واللہ تعالی اعلم۔ جی آل رائٹ۔ اسی طرح ایک خاتون ہے، ان کی بیٹی نے یہ خواب دیکھا ہے اور اس بیٹی کی عمر 5-6 برس ہے۔ وہ بچی یہ دیکھتی ہے کہ اس کی والدہ یعنی کہ یہ خاتون ہوا میں اڑ رہی ہیں اور ان کے ہاتھ میں سپارہ ہے اور جس پر مکہ اور مدینہ بنا ہوا ہے، اور میں اپنی بیٹی سے کہتی ہوں کہ ماما مر گئی ہیں۔ وہ خاتون خواب بیٹی دیکھ رہی ہے اور خواب میں بیٹی اپنی ماں ہی کو دیکھ رہی ہے، تو وہ کہہ رہی ہے کہ وہ ماں اس کو کہتی ہے کہ ماما مر گئی ہیں، اور آواز جو ہے وہ غائبانہ ہوتی ہے۔ کہتی ہیں کہ جب میری بیٹی یہ دیکھتی ہے تو وہ والدہ ان کی فوت شدہ ہوتی ہیں، مری ہوتی ہیں، تو جب وہ صبح اٹھتی ہے تو وہ رو رہی ہوتی ہے کہ ماما مر گئی ہیں۔ جی اس کی کیا تعبیر ہے؟ خواب کی تعبیر کے علم میں جو موت ہوتی ہے وہ کبھی بھی موت نہیں ہوتی، اچھا جی، کبھی کسی صورت میں وہ موت نہیں ہوتی، اور بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن وہ موت نہیں ہوتی۔ اگر دیکھا جائے خواب کے اندر کوئی مر گیا ہے یا میں مر گیا ہوں یا فلاں مر گیا ہے، تو اس علم کے اندر وہ موت نہیں ہوتی بلکہ وہ حیات ہوتی ہے اور وہ زندگی ہوتی ہے۔ بہتر، یہ جو خاتون ہے یہ پریشان ہے کئی معاملات میں۔ اوکے، یہاں پر جب وہ ہوا میں اڑ رہی ہیں تو یہ ہوا میں اڑنے کے بارے میں بہت سارے جو لوگ یوٹیوب پر ادھر ادھر جو خوابوں کی تعبیریں بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے اور لوگوں کو نئی پرابلمز میں پھنسا دیتے ہیں مینٹلی طور پر۔ آپ کو پتہ ہے جادو اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا کسی انسان کو اگر جادو نہ ہو اور اس کو وہم ڈال دیا جائے کہ تمہیں جادو ہے، تو لوگ اس کو اس چیز سے تعبیر کرتے ہیں، اس کا اس حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بلکہ خوابوں کی دنیا میں جو بہت اچھی خوابیں ہوتی ہیں نا، فرض کریں اگر 10 بہت اچھی خوابیں ہیں تو ان میں ایک یہ ہوتی ہے کہ انسان کا فضا میں اڑنا۔ اوکے، تو بچی نے جب ماں کو دیکھا یہ فضا میں اڑ رہی ہے تو وہ فضا میں اڑنا اس کی زندگی میں ترقی اور خواہشات کا پانا ہے۔ جی اوکے، آگے یہ آ رہا ہے کہ اس خاتون نے اپنے دل میں ایک خواہش پالی ہوئی ہے۔ میں نے کیا کہا کہ خواہشات کا پورا ہونا۔ جی اب خواب کے اندر یہ آ رہا ہے کہ اس نے جو خواہش پالی ہوئی ہے وہ حرمین شریفین کے سفر کی خواہش پالی ہوئی ہے۔ کیا پیاری خواہش ہے۔ ٹھیک ہے، جب اس نے سپارہ پکڑا ہوا ہے اور وہ اڑ رہی ہیں تو وہاں پر کس کی تصویر بنی ہوئی ہے؟ مکے اور مدینہ کی، مکے اور مدینہ کی۔ اس کا مطلب یہ بنا کہ اس نے حرمین شریفین کی زیارت کی خواہش اپنے دل میں پالی ہوئی ہے اور وہ اللہ پوری کرے گا۔ جب دیکھا کہ ماں فوت ہو گئی تو وہ خواہش پوری ہوگی، اور اگر ماں بیمار ہے وہ شفا یاب ہوگی، ماشاءاللہ، اور اگر یہ دونوں چیزیں موجود نہیں ہیں تو یقینی طور پر ان کے بچوں میں، ان کے گھر میں کوئی خوشی کا جو فنکشن ہے وہ یا تو 15 دن تک پہلے ہو گیا اوکے، اور یا پھر ہونے والا ہے، مہینے 2-3 مہینے 4 مہینے اس کے اندر کوئی خوشی کا کوئی فنکشن ہوگا جس کو یہ سیلیبریٹ کریں گے۔ جی بہتر، لیکن یہاں پر موت نہیں ہے۔ جی بہتر۔ ہمارے پاس کچھ آڈیو میسیجز ہیں، جی اس میں بھی کچھ خواب ہیں وہ شیئر کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام سیف اللہ ہے، شادی شدہ ہوں، 5 بچے ہیں۔ میں اور میرا بھائی، میرا خواب یہ ہے کہ میں اور میرا بھائی کسی جگہ پہ کھڑے ہیں تو وہ ایک شیر ہماری طرف آتا ہے، تو وہ میرا بھائی ہاتھ کے اشارے سے اسے ڈراتا ہے یا ایسے، تو وہ پیچھے بھاگ جاتا ہے۔ میں نیچے دیکھتا ہوں کہ میرا بیٹا وہ سویا ہوا ہے، وہ میں نے اس کو اٹھایا تو اس کے بازو پہ نا نشان ہے جیسے پنجے کا نشان ہوتا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ برائے مہربانی اس کی تعبیر بتا دیں۔ یہ جو صاحب ہیں نا، انہوں نے جو خواب دیکھی ہے، ان کا جو بھائی ہے وہ ان سے زیادہ دینی معاملات میں اٹیچ ہے، شاید کبھی وہ دم کرتا ہو یا کوئی رقیہ کرتا ہو، گھر میں جو چھوٹا موٹا یہ کرتے ہیں، اور یہاں جو اس خواب کے اندر جو شیر ہے وہ شیطان ہے، ٹھیک ہے، وہ جنات اور شیطان کا اثر ہے، اور اس کا جب اس نے اس کو روکا، اس کا مطلب انہوں نے اپنے بچے پر کوئی پڑھائی کی یا خود کی یا کسی کو لے کر آئے، انہوں نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد بچے پر پھونک ماری، اور بچہ جو چیزوں میں پرابلمز میں آ سکتا تھا
وہ ان سے بچ جائے گا، لیکن تھوڑا سا اثر بچے پر موجود ہے، جو شیر کے پنجے کا جو نشان ہے اوکے، وہ بچے پر موجود ہے۔ یہاں پر یہ بھی شو ہو رہا ہے کہ اس بچے کا کوئی اور بہن بھائی بھی ہے، اچھا، اور اگر یہ اس کی سٹیٹس انہوں نے بیان کیا ہوتا کہ ان کے ہاں انہوں نے بتایا ہے یس۔ اب یہ جو بچے کو یہ پنجے کا جو نشان پڑا ہے، اس کا جو دوسرا بچہ ہے دوسرے بچے پر اثر نظر آ رہا ہے، خاص طور پر اوکے، دوسرے بچے پر۔ یہ جو بازو ہوتے ہیں یہ بہن بھائی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بچے کے بازو پر وہ پنجے کا نشان ہے، تو اس کا مطلب اس بچے کا جو دوسرا بہن یا بھائی ہے وہ اس کے اوپر نظر بد کے جو اثرات ہیں وہ موجود ہیں۔ ان کو اس کے ازالے کے لیے جو کچھ ہو سکے وہ کرنا چاہیے، اور کچھ نہ کچھ انہوں نے پڑھائی کی ہے یا ماں نے کی ہے یا گھر میں کسی نے بھی کی ہے جس کی وجہ سے وہ نقصانات سے بچ گئے ہیں، وہ نقصانات جو زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جادو ہو یا عصیب ہو یا نظر بد ہو یا حسد ہو، یہ جو ساری چیزیں نا ان کے آگے جو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے وہ شیاطین نے کرنا ہوتا ہے یا جنات نے کرنا ہوتا ہے۔ آپ نے فیصل آباد کا گھنٹہ گھر تو دیکھا ہوگا، جی ہاں، جب ہر بازار جس بازار میں بھی داخل ہوں، جب آگے نظر گھنٹہ گھر آنا ہے، ٹھیک ہے، تو گھنٹہ گھر کو کیوں نہ فوکس کیا جائے۔ اس لیے میں جو علاج کے جو سیشن کرتا ہوں میں اس چیز سے ہٹ جاتا ہوں کہ یہ جادو ہے، یہ نظر بد ہے، یہی حسد ہے، یہ جنات ہے، یہ یہاں پر کیا چیز ہے۔ میں ان سب چیزوں سے ہٹ کر صرف شیطان پر فوکس کرتا ہوں کہ اس کو باڈی سے نکالتا ہوں، زبردست، کیونکہ جب ساری چیزوں میں آگے جا کے ہے ہی گھنٹہ گھر ہے، شیطان ہے، تو میں شیطان کو ہی کیوں نہ پکڑوں۔ میری بات سمجھ گئے نا؟ جس کی وجہ سے اس چیز میں قوم کو دھکیلنا کہ بڑا سخت جادو کیا ہوا ہے، بہت سخت یہ ہے وہ ہے، اور لوگوں کو خوف میں مبتلا کرنا، یہ تو انسان کی فطرت نہیں ہے، یہ انسان کی تو عادت نہیں ہے، یہ انسان کی تو سیرت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ عادت تو اللہ نے بتایا کہ یہ شیطان کی تھی، صحیح، ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، خوف وہ پیدا یہ شیطان اللہ کے بندوں میں خوف پیدا کر کے ان کو ڈراتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان سے نہیں ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر تم سب ایمان ہو تو۔ اس لیے یہاں پر کچھ اثرات موجود ہیں بچے پر، اور بچے کا جو دوسرا بہن بھائی ہے اس پر موجود ہیں، اور اس سے زیادہ اس پر موجود ہیں جو دوسرا ہے۔ اس کے لیے جو یہ علاج ہو سکتا ہے یہ کریں، اپنے امام مسجد کے پاس جائیں، ان سے رقیہ کروائیں، دم کروائیں، خود کریں۔ اگر ان کو کچھ چاہیے تو میرا جو چینل ہے ابن یوسف المعبر کے نام سے جو چینل ہے، اس میں نظر بد کی خاص ایک ویڈیو موجود ہے، اس کو بہت سارے لوگوں نے اپلائی کیا اپنی لائف میں اپنے بچوں پر، اور اس کا بہت زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچا۔ جی بہتر، تو مختلف قسم کے دموں والوں کے پاس جانا اور خواب شیئر کرنا اور ان کا یہ کہنا کہ یہ تو جادو ہے اور بہت سخت، اس سے یہ خوف میں مبتلا ہو جائیں گے، آزمائشوں میں چلے جائیں گے، پریشانیوں میں، ناامیدیوں میں، مایوسیوں میں۔ ان چیزوں سے بچیں اور خود یہ دم کریں، بچے پر دم کریں، دونوں بچوں پر دم کریں، اللہ رب العزت عافیت دے گا۔ ویسے بھی کچھ جو ذرا کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہیں اگر ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ بھی امید دلاتے ہیں، آپ اگر بیماری ان کو بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، آپ بہتر ہو جائیں گے۔ مطلب ڈرانا کیا ہے، ڈرانا کیا ہے، امید دلانی چاہیے، جی امید دلانی چاہیے۔ جی بہتر، ایک اور آڈیو میسیج ہے اس کو لے لیتے ہیں، جی پلیز وہ پلے کیجئے۔ السلام علیکم، میں 9th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں، میری عمر 15 سال ہے۔ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، مجھے ان کی شکل نہیں یاد، اور ساتھ میں ایک اور لڑکا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تلاوت کر رہے تھے قرآن مجید کی، تو وہ ساتھ لڑکا کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ ایک آیات ریپیٹ ہوئی ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے چپ کرا دیتے ہیں۔ تو مجھے اس خواب کی تعبیر بتا دیں۔ یہ جو بچہ اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، نہ اس کا اتنا عمل ہے کہ وہ دیکھ سکے، اس کے لیے تقوی اور پرہیزگاری کے بہت زیادہ مراتب ہیں اور منزلیں ہیں، وہ طے کرنے کے بعد یہ حاصل ہوتا ہے۔ جی بالکل، اگر یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا تو اس نے چہرہ نہیں دیکھا، اور یہ بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے نقوش بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ ابھی وہ منزلیں طے نہیں کر سکا جو اعمال صالحہ کی ہوتی ہیں۔
تو یہ باقی بس ایسے ہی سے خواب آئی ہے، اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہے، اور یہ میچ بھی نہیں کرتی ہے۔ صحیح۔ اب دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں پاس، ایک لڑکا تلاوت کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ لڑکا اس نے نامینیٹ نہیں کیا، اس نے ہمیں یہ بتایا کہ وہ ایسا شو ہوا ہے اس بچے کی بات سے کہ وہ نامعلوم ہے، وہ لڑکا نامعلوم ہے، ایسا ہی ہے؟ جی۔ اچھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ بچے نے پھر کیا تلاوت کی؟ بچے نے تلاوت کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چپ کرایا، یہی کہہ رہا ہوں۔ یہ چیز میچ نہیں کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے۔ آپ بچوں کو نا بہت بڑا حوصلہ دیتے تھے، پیار کرتے تھے، اپریسیشن۔ جی بالکل۔ ایک دفعہ آپ نے اپنے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، چھوٹے بچے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، ان کو کسی کام سے بھیجا، اور وہ کام سے بھیجا اور وہ راستے میں بچے کسی جگہ پر میدان میں کھیل رہے تھے، وہاں وہ کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ دیر بعد وہاں سے گزر ہوا اور آپ نے دیکھا اس کو تو میں نے کسی کام بھیجا تھا اور یہ یہاں رک کر یہ کھیل دیکھ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیار کیا، ڈانٹا نہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو ڈانٹتا نا، ڈانٹ ٹپٹ کرتے کہ تجھے کہاں بھیجا اور تو یہاں کیا کر رہا ہے، بالکل صحیح۔ تجھے سمجھ نہیں ہے، چاہے وہ 8 سال کا بچہ ہو، پھر بھی ہم ایسے ہی کہتے ہیں نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیار کیا سبحان اللہ، کہ بچے بھول سکتے ہیں، بے شک، بچے دہانے لگ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ہونا کیا چاہیے تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے لحاظ سے کہ آپ اس کو اپریشیٹ کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چپ جی کرایا۔ اس کو چپ کروا رہے۔ یا تو ہوتا کہ وہ کچھ آیات غلط پڑھ رہا ہوتا، کوئی چیز غلط کر رہا ہوتا تو آپ تصحیح اس کو فرما چپ کراتے، دیتے یا روکتے، چپ کروا دیتے۔ جی تو وہ تو ایک جواز تھا۔ لیکن یہاں کوئی مسٹیک نہیں ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چپ کرایا اور اپریشیٹ نہیں کیا، اس کا مطلب اس خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تعبیر والی نہیں ہے۔ بچے کا یہ مینٹلی طور پر وہ تھوڑا سا انتشار کا شکار ہے اور وہاں سے یہ خواب بنی ہے اور اس کی تعبیر نہیں ہے۔ جی بہتر۔ اور نہ ہی اس کی یہ جو خواب ہے یہ حقائق سے میچ کرتی ہے، نہیں کرتی، یہ میچ نہیں کرتی۔ اوکے اوکے، جی بہتر۔ اگلے خواب کی جانب بڑھتے ہیں۔ 28 سال اس خاتون کی عمر ہے، کنواری ہیں، کہتی ہیں میری بہن نے خواب میں بابا کی قبر کو دیکھا ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ بابا کی قبر کی مٹی چہرے والی طرف سے ہٹی ہوئی ہے اور وہاں اندر سے بابا کا چہرہ دکھائی دے رہا ہے اور وہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے ابھی ابھی تدفین کی ہو۔ ان کا جسم بالکل تازہ اور جوانی جیسا صحت مند اور چہرے پر مسکراہٹ بکھری ہوئی ہے۔ یہ خواب دیکھا ہے اس بچی نے۔ ان کے جو والد محترم ہیں، والد مرحوم ہیں، ماشاءاللہ تبارک اللہ، ان کے زندگی کے جو اعمال ہیں وہ اعمال حسنہ تھے، ماشاءاللہ، جس کی وجہ سے یہ جب ان کو اللہ نے دکھایا تو کیا دکھایا کہ وہ اس جہان میں، ان کا والد اگلے جہان میں کس حالت میں ہے، صحت مندی اور صحت مندی، مسکراہٹ میں، اور ہو سکتا ہے اس کو 2 سال ہو گئے فوت ہوئے کو، لیکن جب ان کو دکھایا گیا تو وہ بالکل فریش تھا جیسے ابھی تدفین کی گئی ہے۔ تو یہ ان کی آخرت میں ان کے معاملات بہتر ہونے کی طرف بڑی زبردست قسم کی یہ دلیل ہے، اور یہ اللہ نے ان کو حوصلہ دیا ہے کہ تمہارا جو والد ہے وہ میرے پاس، اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارا والد میرے پاس اچھی حالت میں ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس کی کنفرمیشن کہاں سے آئی؟ پھر آگے مسکراہٹ سے آئی۔ مسکراتا کون ہے؟ جو خوش ہوتا ہے، جو مطمئن ہوتا ہے۔ مطمئن ہوتا ہے، جی وہ ایک مطمئن زندگی میں ہے، ماشاءاللہ، آخرت کی ابدی زندگی میں مطمئن ایک مطمئن۔ جب اعمال صالحہ ہوں گے تو وہ جو ابدی زندگی ہے اس میں اطمینان ہوگا، یس یس یس، اس میں خوشی ہوگی، انبساط ہوگا، مسکراہٹ ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ تو بیٹیاں ہیں یا بچے ہیں، والد کے بارے میں بڑا پریشان ہیں۔ جی بالکل۔ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرے چینل پر جو یوٹیوب کا، اس میں ایک خاتون نے خواب پوچھی، آسٹریلیا سے ہیں، خواب پوچھی اور اس میں یہ آیا کہ تمہارا والد جنتی ہے۔ خواب کے اندر آیا کہ والد جنتی کہ تمہارا والد جنتی ہے۔ اوکے۔ اچھا، اب وہ ان کے ساتھ جو بات چیت ہو رہی تھی وہ لائیو چل رہی تھی، کیونکہ وہ میرا جو چینل ہے اس میں لائیو کال آتی ہے اور لائیو اس میں تعبیریں بیان کی جاتی ہیں۔ تو میں تھوڑا سا حیران ہو گیا کہ یہ بتایا کیوں گیا ہے کہ تمہارا والد جنتی ہے۔
کوئی تو وجہ ہوگی نا کہ اللہ نے بتایا کہ تمہارا والد جنتی ہے، یعنی ایک سند دی گئی ہے خواب کے ذریعے سے. کیوں یہ بتایا گیا؟ میں نے ان کو یہ بات بتائی اور پوچھا کہ ایسا کیوں بتایا گیا ہے، اللہ نے یہ کیوں کہا ہے، یہ مجھے بتا سکتے ہیں آپ؟ شاید کہ ان کے اعمال کچھ اتنے اچھے نہ ہوں بظاہر. انہوں نے بتایا سبحان اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، سبحان اللہ، کبھی نہیں چھوڑتا اپنے بندے کو اکیلا. سبحان اللہ، وہ انصاف کر کے رہتا ہے، سبحان اللہ، وہ روشنی دکھا کے رہتا ہے. کبھی کبھی رسی ڈھیلی ہوتی ہے لیکن ادروائز ادھار نہیں رکھتا، کلیئر کر کے رکھتا ہے، سٹینڈ بائی رکھتا ہے. انہوں نے بتایا میرا والد غربت کی حالت میں تھا. خاتون نے بتایا میرا والد غربت کی حالت میں تھا اور میرے والد کے بھائی نے ان پر چوری کا الزام لگا دیا، اللہ اکبر. اور میرا والد غربت کی زندگی میں وہ مسجدوں کے دروازے پکڑ کر کہتا کہ میں نے چوری نہیں کی ہے، اور کوئی یقین نہیں کرتا، اور کوئی یقین نہیں کر رہا تھا، اور خاندان میں اس کو بدنام کیا جا رہا تھا. اب بیٹی خواب دیکھ رہی ہے تو میں نے اسے کہا کہ اللہ بتا رہے ہیں کہ تمہارا باپ جنت میں ہے، اور یقیناً پھر وہ چور نہیں ہے. وہ چور نہیں ہے. تو اللہ نے بتایا کہ وہ جو خاندان والوں نے وہ فوت ہو چکے، اب وہ فوت ہو چکا ہوا ہے، جی، تو جو خاندان والوں نے الزام لگایا تھا وہ جھوٹا. اللہ نے جنتی ہونے کی سند دی ہے یہاں پر. سبحان اللہ، اللہ نے اپنے بندے کو ضائع نہیں کیا. ضائع نہیں کیا، اس کی عزت کو ضائع ہونے سے بچایا. سبحان اللہ. اب یہ چیز میں تو نہیں جانتا تھا. تو اس نے خاتون پھر وہ بہت روئی، بہت روئی، بہت روئی. اس لیے اللہ رب العزت انسان کو تنہا نہیں چھوڑتا. سبحان اللہ. اور ایک اور اتنی دلچسپ بات، اتنی دلچسپ بات، 2 مہینے پہلے کی بات ہے. خاتون نے انگلینڈ سے مجھ سے خواب کی تعبیر پوچھی اور اس نے جب سٹیٹس بیان کیا تو اس نے بتایا میرا والد زندہ ہے اور میں نے یہ خواب دیکھی. میں نے تعبیر بیان کرنے سے پہلے اسے کہا تمہارا والد آپ نے بتایا ہے زندہ ہے، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ اچھا ایسے تو نہیں ہوتا کہ کوئی انسان کو خواب کی تعبیر پوچھے اور میں سٹیٹس پر ہی بات کرنے لگ جاؤں. میں نے کہا یہ کنفرم ہے کہ تمہارا والد زندہ ہے، یہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہو؟ اس نے کہا جی شیخ میرا والد زندہ ہے. میں نے کہا وہ مجھے زندہ نظر نہیں آ رہے، واللہ العظیم اللہ نے دل میں ڈالا. کوئی انسان غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے، لیکن خوابوں کی تعبیروں کے ذریعے اللہ رب العزت بہت کچھ ہے جو معبر کے دل میں اور اس کے دماغ میں اور اس کو القاء کرتے ہیں. میں نے کہا تمہارا والد مجھے زندہ نظر نہیں آ رہا، اور اس کو خواب کی تعبیر بیان کی اور یہ ساتھ یہ بتایا. وہ ہے کیا تھا کہ اس کی والدہ، اس خاتون کی والدہ فوت ہو چکی تھی اور اس کے والد نے نئی شادی کی تھی. اور وہ نئی شادی آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں اگر بوڑھا بزرگ والد شادی کرتے ہیں تو لوگ کٹ آف ہو جاتے ہیں فیملی والے. وہ بہن بھائی کٹ آف ہو چکے ہوئے تھے، اس سے برا سمجھتے ہیں نا، برا سمجھتے ہیں، بول چال بند ہو چکی ہوئی تھی. لیکن میری خواب سننے کے بعد اس نے کیا کیا، کال میرے ساتھ کال کٹنے کے بعد پاکستان میں اپنے والد کے نمبر پر کال کی. تو وہ جو اس والد کی بیوی تھی، ان کی جو سوتیلی والدہ، اس سے پوچھا کہ میرے والد کے بارے میں کچھ بتائیں. ان کا تمہارے والد تو 1 مہینہ پہلے کے فوت ہو چکے ہوئے ہیں، اور کسی نے اطلاع بھی نہیں کی، اور چونکہ بول چال نہیں تھی. اس نے پھر آ کر کہا کہ شیخ یہ آپ نے مجھے بتایا تھا اور میں نے کنفرم کیا ہے، تو میرے والد صاحب دنیا میں. اچھا لبے لباب یہ ہے کہ جب اس کو کہیں سے پتہ نہ چلا تو اللہ نے خواب کے ذریعے بتا دیا کہ تمہارا والد فوت ہو چکا ہوا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ انسان کو، بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اچھا ہو سکتا ہے کہ اس والد کو کچھ نیکیوں کی ضرورت ہو اور کچھ دعاؤں کی ضرورت ہو، کوئی اصالہ ثواب کی ضرورت ہو، کوئی صدقہ خیرات کر کے کچھ چاہیے ہو، اور جنہوں نے کرنا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ والد فوت ہو چکا ہوا ہے. تو وہ کیسے دعا کریں گے ان کے کیسے دعا کریں گے؟ کیونکہ وہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے وہ فوت ہو چکے ہیں. تو پھر اللہ نے بتایا کہ نہیں وہ فوت ہو چکے ہیں. جب پتہ چلے گا فوت ہو چکے
تو روئیں گے, تبھی لازمی بات ہے دعا دعائیں کریں گے, اللہ سے گر گرائیں گے, گڑ گڑائیں گے, اللہ وہ اجر وہاں تک پہنچائے گا اور اپنے اس بندے کو اس پرابلم سے نکالے گا جس میں وہ موجود ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں جو مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. کوئی پکارنے والا پکارے تو صحیح, پکارے تو صحیح. اللہ نے فرمایا پکارنے والا پکارے تو صحیح. اللہ رب العزت ہر روز رات کے آخری پہر آسمان دنیا پر آتے ہیں, کہتے ہیں ہے کوئی بخشش مانگنے والا جس کو میں بخش دوں, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہے کوئی ضرورت مند جس کی میں ضرورت کو پورا کر دوں, ہے کوئی سوالی جس کو میں عطا کر دوں. مانگ کے دیکھیں تو صحیح, وہ شاہ راہ کے قریب اس کو سمجھیں تو صحیح. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ لوگوں نے کبھی دیکھا نہیں ہے, میرا ایک سوال ہے, آپ لوگوں کی ساری زندگی اس چیز سے بھری ہوئی ہے کہ پیپر دینے گئے, وہ میٹرک کا تھا, وہ ایف اے کا تھا, ایف ایس سی کا تھا, بی اے کا تھا, وہ پی ایچ ڈی کا تھا, وہ کس چیز کا بھی تھا. آپ کی آنکھوں کے سامنے پیپر آیا, آپ کمرہ امتحان میں موجود ہیں, آپ نے دیکھا اس کے کویسچنز جو پیپر ہے اس کو پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے کہا, اور فوراً آپ لوگوں کے ذہن میں شیطان نے خوف پیدا کیا اور اس نے کہا کہ تم یہ حل نہیں کر پاؤ گے. وسوسہ آ گیا, شیطان نے فوراً وسوسہ ڈالا. آپ ایک ایک انسان کر کے میرے اس سوال کا جواب اپنی زندگی سے تلاش کرنا, جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ نکلے گا. شیطان نے فوراً وسوسہ ڈالا, یہ تم حل نہیں کر پاؤ گے اور اس میں تم پاس نہیں ہو سکو گے اس پیپر میں. پھر اس نے تمہاری مدد کی تھی, پھر اس اللہ نے تمہاری مدد کی تھی اور اس نے تمہارا سینہ کھولا تھا اور تمہاری دماغ کے اندر سے وہ جو تالے تھے وہ توڑے تھے اور تم لوگوں نے وہ پیپر حل کر پائے تھے اور تم نے پاس کیا تھا. کیا یہ آپ کی زندگی میں نہیں ہے؟ بالکل موجود ہے. کیا آپ کی زندگی میں نہیں ہے؟ کون انسان ہے جس کی زندگی میں یہ نہیں ہے؟ تو اللہ وہاں پر شیطان نے اپنا رول پلے کیا اور تمہاری مدد کس نے کی تھی؟ اللہ نے. تو اس کا مطلب وہ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. ہر انسان میری اس ایگزامپل جو میں نے دی ہے اپنی لائف سے, بالکل ایسی ہے, اس کو چیک کر لے. شیطان نے نا امیدی دلانی ہے اور ہم نے رحمان کی بات مانتے ہوئے پر امید رہنا, اور اللہ نے تمہاری مدد کرنی ہے. بے شک. اور کس کس موقع پر اس نے تمہاری مدد کی تھی, ان موقعوں کو ذرا اپنے مائنڈ میں حاضر تو کرو. تبھی بندہ شکر. یہ آپ لوگوں کو پوزیٹیو انرجی دے گا اور یہ اللہ کے ساتھ اور جوڑے گا. آپ اللہ کے ساتھ آپ کا ریلیشن اور کنیکشن مضبوط ہو جائے گا. جتنا وہ مضبوط ہوگا اتنا وہ تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا. سبحان اللہ. شیخ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, بات تو بہت دلچسپ اور مزیدار تھی لیکن ہماری مجبوری ہے. ہم آپ کے شکر گزار ہیں, آپ نے وقت دیا اور ہمارے جو ناظرین کے کچھ خواب تھے ان کو آپ نے تعبیر بیان کی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. محسن احسن بھائی آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں, آپ نے بہت خوبصورت ہمیں اللہ کی حمد سنائی. خواتین و حضرات, اس کے ساتھ ہی آج کے صبح وطن کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ہمیں ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا در اس کو نہیں چھوڑنا, اس پر جھکے رہنا ہے, اس سے دعائیں مانگتے رہنا ہے اور اپنی پوری محنت کرنی ہے, پوری لگن کے ساتھ کام کرنا ہے. اور یہ دعا بھی کرنی ہے کہ جو پاکستان میں اس وقت پریشانی ہے یا جو ہم لیڈرشپ کا فقدان ہے اس کی وجہ سے پریشان ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک صالح حکمران بھی عطا فرمائے اور جو ہمارے ملک کے وسائل ہیں ہم ان کو استعمال کریں اور جو ڈپینڈنسی ہے ہمیں اس سے باہر نکلنا ہے. تو یہ دعا بھی کرنی ہے, یہ کوشش بھی کرنی ہے اور ہمارے ذمے, میرے ذمے, آپ کے ذمے جو کام ہے ہمیں وہ بیسٹ پرفارم کرنا ہے. اور یہ بات ذہن نشین رہے کہ ہمیں اپنی لائف کا بیسٹ ورژن جو ہے وہ جینا ہے. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے, پھر ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے صبح وطن.